ایسے ہی آپ دیکھیں جو یہ سوشل میڈیا سے وابستہ ہمارے دوست ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر ہماری ایسی گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں گناہ کی ترغیب ہو رہی ہوتی ہے، ایک شخص کے وصف شرم و حیا کو ختم کر کے کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ بے حیا ہو جائے، غیرت سے دور ہو جائے اور گندے اور غلیظ کام جرت مندی اور دلیری کے ساتھ کرنے لگے۔ اس کے لیے اس کو لٹریچر دینا، پڑھنے کے لیے آڈیوز، ویڈیوز، اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا یا اس کو ٹونٹنگ کرنا، یار تم مرد ہو کہ عورت ہو؟ وہ گھبرا جاتا ہے اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں واقعی میں مرد ہوں، عورت نہیں ہوں، تو وہ ان کے ساتھ برائی میں تعاون کرتا ہے۔ یہ کون سا درجہ ہے؟ بدترین درجہ ہے۔ کیا خواجہ صاحب نے کبھی ایسا کیا؟ بولیے، کسی ولی نے کیا؟ تصور میں بھی آ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایسا ہو کہ وہ اپنے مریدین کی ہی حوصلہ افزائی کر رہا ہو، تم کون ہو؟ چور، شاباش۔ تو کون ہے؟ جواری، شاباش۔ تم رشوت لیتے ہو، شاباش۔ آستانے میں پیسہ دیتے رہو، باقی چھوڑ دو۔ یہ کون سا تصوف ہے؟ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ سے اگر ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے اس طریق کو اختیار کرنا ہی ہوگا۔ اس پہ دیکھیے، میں آپ کو ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے ایک ان کے طبقے پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم جس بستی پہ تو عذاب نازل فرمانا چاہتا ہے اس میں تو کچھ نیک لوگ بھی موجود ہیں۔ ان کو حیرت ہوئی کہ یہ نیک لوگوں پر بھی عذاب، یہ تو اچھے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان پر بھی عذاب نازل کرو اور ان کی چیخیں مجھے سناؤ، اس لیے کہ جب یہ کسی کو برائی کرتے دیکھتے ہیں تو اس سے روکتے نہیں ہیں، اس سے راضی رہتے ہیں۔ اس کا مطلب جتنے ہمارے سننے والے ہیں، جو ہمیں ابھی غور سے سن رہے ہیں، جو خواجہ صاحب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے اکابرین کی تعلیمات پہ چلنا چاہتے ہیں، خدا را وقت احتساب ہے۔ سوچئے، سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوچیں۔ سب سے پہلے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، ایک آئینے میں جو کھڑا شخص ہے نا اس کو کرنا چاہیے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ آپ آئینے میں کھڑے ہوں گے تو اپنے عکس نظر آئے گا نا۔ سب سے پہلے ہمیں خود کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اپنی غلطیوں کو پہچاننا، اپنا احتساب کرنا، اور پھر ان برائیوں کو دور کر کے اس پہ صبر اختیار کرنا، جیسے ہم نے ایک پروگرام میں تفصیلی اس پر کلام کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ پھر جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، اگر آپ گھر کے سرپرست ہیں تو بیوی بچوں کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم علم دین سیکھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، جو اللہ تعالیٰ نے فرض واجب رکھی چیزیں ان کو پورا کریں، اور گناہوں سے بچیں۔ تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب ہے ان کو علم دین سکھائیں، کم از کم فرض علوم سکھائیں، نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں اب یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم نہ نیکی کا حکم کر رہے ہیں نہ برائی سے۔ جو قریبی لوگ ہیں خاص طور پر ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ایک ٹیچر ہے، کچھ اسٹوڈنٹس اس کی خدمت کرتے ہیں، زیادہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ عمومی طور پہ ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ ایسی اگر کوئی بعض اوقات ایسا بھی دیکھا ہے، دینی حلقے کے اندر دیکھا ہے کہ اگر کوئی زیادہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، اب چاہے وہ گناہ گار ہو، اس کو تلقین نہیں ہوگی، باقی سب کو تلقین ہوگی۔ تو یہ غلط چیز ہے نا، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر سب سے پھر اپنے متبعین، اس طرح آپ آفس میں ہیں، آپ کے کچھ دوست ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم غور و تفکر کریں، کہ ان کی برائیوں کو دیکھ کر کوشش کریں کہ ان برائیوں کو دور کریں۔